اللہ اس سے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں، یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں۔ کتنے؟ 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ، ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ
فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتا رہے گا اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ اور مشہور محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص روزانہ کم و بیش 5 مرتبہ 7 مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کا شمار ابدالوں میں کر دیں گے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ آپ بولیں ابدالوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور ابدال کون ہیں؟ ابدال وہ ہستیاں ہیں جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، اللہ کے امر سے ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ ابدال وہ ہستیاں ہیں، آپ سوچیں، ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، ابدال وہ ہستیاں ہیں۔ اور ابدالوں کی وجہ سے بادشاہ بنتے ہیں، ابدالوں کی وجہ سے نظام عالم چلتا ہے۔ ہم اس وقت نظام چلنے چلانے دیکھنے دکھانے کے لیے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، شاید ان کی وجہ سے نظام چلے گا، ان کی وجہ سے چلے گا، ان کی وجہ سے نہیں، بالکل نہیں۔ نظام عالم رجال الغیب کی وجہ سے چل رہا ہے، ایسے لوگ جو نظر نہیں آتے پر نظام ان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کو اللہ ابدال بناتا ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو رزق، صحت، عزت دیتا ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو ولایت کا تاجدار بناتا ہے۔ اور اگر ابدال بن گیا پھر جو اشارہ کرے گا، جو مانگے گا ہو جائے گا۔ یہ بتائیں آپ کے پاس ریموٹ آ جائے، ریموٹ سے گاڑی کھل جاتی ہے، اے سی چل جاتا ہے، گھروں کے گیٹ کھل جاتے ہیں، ریموٹ سے دنیا کے نظام چلتے ہیں، اور ریموٹ سے مراد ایک اشارہ ہے، ایسے بس ختم، اشارہ ہے، اور اشارے سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں، اشاروں سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں۔ ابدال پھر اشارہ کرتے ہیں، اللہ کا نظام چل پڑتا ہے، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ انہیں دے دیتا ہے۔ آج کی رات میں یہ دعا آپ کو کتابچہ مل گیا ہوگا۔